अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिया नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और हमारी वजह से आपका दिन मजीद बेहतर गुजरेगा। आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज हज की अदायगी की जा रही है और ये बात इसलिए भी तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि गुज़िश्ता साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम हज की अदायगी नहीं कर सके थे। इस साल भी ऐसी है। बहुत महदूद, यानी कि सिर्फ 60,000 अफराद हज की अदायगी कर सकेंगे, जिनमें से मकामी अफराद को इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान से कोई आज़मीन जो हैं वो वहाँ पर इस बार नहीं जा सके, सिर्फ वहाँ के जो लोकल्स हैं सिचुएशन बेहतर हो तो जा सकते हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ वहाँ के लोकल्स ही जो हैं वो हज अदा कर रहे हैं। कहाँ आप सोचें कि कहाँ मिलियंस का मजमा, कहाँ करोड़ों का 2 से 3 मजमा। मिलियन। और अब अगर आप देखें तो अब सिर्फ और सिर्फ 60,000 अफराद जो हैं वो उन्होंने मनासिक हज वो अदा करें। अल्लाह पाक हालात आगे बेहतर करे ताकि मैं आप हम सब मिलके इंशाल्लाह अगले साल हज को ज़रूर जाएं। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज यौम अरफा का दिन भी है, वकूफ़ अरफा का दिन है। और साथ में कोविड, पाकिस्तान में एक बार फिर से कोविड ने हाइप ले ली है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई थी वो वैक्सीन की वजह से सिवियर कंडीशन में जाने से बच रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखें तो अस्पतालों की जो सिचुएशन है, अस्पताल फिर से में जो तादाद है लोगों की, जो कोविड पेशेंट्स की तादाद है वो बढ़ गई है। और अब लोग से जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी कोविड वार्ड्स फुल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कोविड वार्ड्स फुल हो चुके हैं और ऑक्सीजन बेड्स की भी किल्लत है। हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वेंटिलेटर्स की तैयारी और ऑक्सीजन को सपोर्ट करने का जो सिस्टम है उसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट हुकूमत कर रही है। हुकूमत को मज़ीद इक़दाम भी करने चाहिए, मज़ीद वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए और आपको जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि सिवियरिटी से आप बच सकें। बिल्कुल जी, और बकरा ईद की आमद है, इस हवाले से बात भी करेंगे, मंडियों का हाल जानेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। बड़ी ईद में थोड़ा वक्त रह गया। छुट्टी के रोज शहरियों का मवेशी मंडियों में रश, खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। महंगाई की शिकायत के साथ सौदे भी जारी। और ईद के करीब आते ही बादल भी गरजने बरसने को तैयार। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि आज यौम अरफा है और गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल हर साल हज के मौके पर किया जाता है। किस्वा फैक्ट्री में साल भर माहिर कारीगर जो हैं वो गिलाफ काबा को तैयार करते हैं। गिलाफ काबा की तब्दीली का जो अमल है वो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ नमाज इशा के बाद शुरू किया गया, जो फजर तक मुकम्मल भी कर लिया गया और नए गिलाफ काबा को मजमूई 16 टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, जोड़कर बनाया गया है और गिलाफ के निचले हिस्से में 6 टुकड़े और 12 कंदीलें शामिल हैं। इसके साथ साथ 670 किलोग्राम खाम रेशम से इसको तैयार किया जाता है और जाहिर है कि एक बड़ी तैयारी होती है। आप सोचिए ज़रा कि उसके अंदर 120 किलोग्राम सुनहरी और 100 किलोग्राम चांदी के जो धागे हैं उनसे आयात कुरानी और मुक़द्दस कलमात उस पर मुनक़्क़श किए जाते हैं। इसके अलावा किस्वा फैक्ट्री के अलावा मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के दर्जनों अफराद भी इस गिलाफ की तैयारी के अमल में शरीक होते हैं। अशफाक, जब किस्वा तब्दील की जा रही होती है तो वो जो मनाजिर हैं वो बड़े रूह परवर मनाजिर होते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं सारा साल कि ये मंजर कब देखने को मिलेगा, कब वो काबे की दीवारों को अपनी आंखों से खुद देख सकेंगे, इससे पहले कि किस्वा उन पर चढ़ा दी जाए। तो ये बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जो कि हमने देखा कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हमने तो टेलीविजन स्क्रीन पे जो है ये हमेशा देखते हैं। बड़ा रूह परवर नज़ारा। आप ज़रा सोचिए कि अब मतलब उसको देख रहे हैं और वो सारा मंजर, उसके अंदर लोग किस कदर अकीदत और एहतराम से ये सारा कर रहे हैं और जो पुराना गिलाफ होता है उसके टुकड़े भी लोग बड़ा संभाल के रखते हैं और तबरुकात में आते हैं। और इससे बढ़ के ज़िंदगी में लगता है कि आपके पास और कोई असासा है ही नहीं जो तबरुकात यहाँ से आते हैं। खैर जी, अरफा की जब बात करेंगे, ज़िलहज के 90 दिन को कहा जाता है जिसकी दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और अरफा का नाम सरज़मीन अरफात से माखूस है। यौम अरफा मुसलमानों के यहाँ बाफजीलत तरीन अयाम में से एक है, बाफजीलत तरीन दिन में से एक है और अहादीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ अमाल का जिक्र भी हुआ है, जिनमें से अफसल तरीन जो अमल है वो दुआ है और इस्तग़फ़ार करना है। जी बिल्कुल, इस्तग़फ़ार तो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वैसे ही कसरत से करना चाहिए और जिस तरह के हम देखते हैं कबूलियत का जो वो लेकिन अंतर ज़्यादा है।
عنصر جو ہے وہ قبولیت کا زیادہ ہے، اور جو لوگ حجاج کرام ہیں ظاہر ہے ان کی تعداد کم ہے، 60,000 کے قریب اس بار حج کر سکیں گے، لیکن جو لوگ حج نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے اس دن کی. وہ لوگ روزہ رکھ کر اپنے استغفار کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے بات کر سکتے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. یوم اہمیت کے حوالے سے علامہ شرجیل احمد خان صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج بڑا بابرکت دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، مستحب دن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یوم عرفہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کا دن جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ساتھ بے پناہ اس میں عظمت پوشیدہ ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم اس دن میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دن شیطان کی رسوائی کا دن ہے. یعنی اس دن اللہ کی رحمت جس طرح برستی ہے اسے دیکھ کر شیطان رسوا ہو جاتا ہے. وہ مایوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت بندوں پر کس طرح برس رہی ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل عرفات کے سبب، یعنی جو حجاج موجود ہیں ان کے سبب فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعائیں جو مانگی جاتی ہیں ان میں سب سے اچھی دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مستجاب الدعوات والی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کا دن ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں تم پر لازم ہے کہ تم تکبیر کی، تحلیل کی، تحمید کی کثرت کرو. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی گواہی دو اس کے ایک ہونے کی، اس کی بڑائی کی گواہی دو، اور اس کی حمد و ثنا کرو. تو جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس میں تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے. خوبصورت بات. اچھا مجھے بتائیں علامہ صاحب، یہ تو وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ روزہ رکھیں تو کتنا ثواب ہے آج کے دن، اور ہم لوگ جو کہ بہت زیادہ دور ہیں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں ہو جائے؟ بلا شبہ دیکھیں، میں تو یہ عرض کروں گا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک شمع ہے اور اس کے گرد پروانے چکر لگاتے ہیں. تو اب کئی پروانوں کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ شمع کے قریب جا سکے. بالکل ایسے. تو وہ جو محبت ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو ان پر لازم ہے کہ آقا کریم نے جو روزے کی عبادت کا بیان فرمایا، تو چونکہ پاکستان کے حساب سے کل 9 ذی الحج ہے تو لازمی طور پہ کل ہم روزے کا اہتمام کریں. آج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابتدائی 9 جو دن ہے ان 9 کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی کہ 9 ذی الحج پاکستان میں کل ہوگا، لیکن اس وقت ہم ظاہر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں، باخبر بھی رہے. تو زیادہ مستحب کون سا ہے، آج کے دن کا روزہ یا کل رکھنا؟ 9 ذی الحج کا، چونکہ حدیث میں وہ تاریخ بھی موجود ہے تو 9 ذی الحج کی جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی. لیکن 8 جو دن ابھی تک گزرے ان دنوں کی بھی اپنی جگہ فضیلت موجود ہے. لیکن عرفہ کے دن کے روزے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے میں امید رکھتا ہوں. نبی کریم نے خود فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس دن کے روزے کے وسیلے سے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف فرمائے. تو کتنا علامہ صاحب کتنا ضروری ہے کہ کون کون سے جو اعمال ایسے ہیں جو ہمیں آج کے دن کرنے چاہیے؟ آج تو ٹھیک ہے پاکستان میں 8 ذی الحج ہے، سعودیہ میں دیکھیں تو 9 ذی الحج ہے، لیکن وہ اعمال جو خصوصی طور پہ ہمیں کرنے چاہیے اور وہ اعمال جن سے ممانعت ہے وہ کون سے اعمال ہیں، یہ بیان کیجیے گا. دیکھیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر فرامین میں یہ بھی بات فرمائی کہ یہ جو پورا عشرہ ہے پہلا ذی الحج کا، یہ پورا مبارک عشرہ ہے. ولیالی نشر قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد آقا کریم نے فرمایا کہ اس سے مراد پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا. تو مطلب پورا عشرہ مبارک ہے. یعنی ان دنوں میں آقا کریم نے کثرت سے فرمایا کہ دعاؤں کی کثرت کی جائے اور اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کی جائے، اور روزے کی عبادت کا ہم نے ذکر کر لیا. تو یہ دن بنیادی طور پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مشکل حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے، تو ایک بڑا کٹھن وقت ہے. تو یہ سب دور ہوگا تو اللہ کے کرم سے دور ہوگا. تو اس لیے کیوں نہ وہ دن جس دن دعا قبول ہو جاتی ہے یہی دعا مانگ لی جائے کہ اللہ رب کریم وہ دن بھی لے کر آئے کہ اس گلوبل پینڈیمک سے ہم سب نکلیں باہر، اور پھر وہ جو شمع ہے اس کے دن پروانے پھر دوبارہ جمع ہو سکیں. ایک اور چیز ظاہر ہے کہ حج پورا ہی ایک ظاہر ہے کہ جہاں وہاں پر جا کے آپ اپنی ایسے عبادات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے آتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آپ دوبارہ پیدا ہو کے آئے ہوں. اگر آپ نے بالکل صحیح طریقے سے خلوص سے نیت سے استغفار کیا اور حقوق ادا کیے. لیکن وقوف عرفہ کو رکن اعظم قرار دیا گیا، حج کے کئی رکن ان میں سے ایک ہے یہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایام جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ قریش نے بہت ساری رسومات میں تبدیلی کی. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت چلی آ رہی تھی اس میں رد و بدل کیا، یہاں تک کہ عرفہ کو یعنی وقوف عرفہ کو حج کے مناسک سے نکال دیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زندہ فرمایا الحج عرفہ،
عرفہ ہی تو حج ہے، یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ہی حج قرار دے دیا، یعنی کہ اس کو مائنس کر دیں تو حج نہیں. جی اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. اچھا یہ کہے گا علامہ صاحب کہ ان دنوں ان ایام میں چاہے 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ جو ہم جو بھی ثواب کا کام کرتے ہیں جو بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا جو اجر ہے وہ ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے، اور انہی دنوں میں اگر ہم کوئی ظلم کرتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کا ہمیں گناہ ملے گا وہ بھی ملٹی پلائی میں ہو کے ملے گا. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت پکڑتا بھی ہے، اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، وہ عذاب بھی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، وہ حاوی ہے. تو ان دنوں کے اندر اب ہم یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے معاملہ کہ وہ کس طرح بندے کی پکڑ کرتا ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ اس کی رحمت جس طرح برس رہی ہے وہ رحمت ہی حاوی ہے. تو ہم رحمت کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ گناہوں سے بچائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دن اللہ کے قریب ہونے کے نہ کہ دور ہونے کے. ایسے ہی. اچھا ایک اور چیز علامہ صاحب، اس ظاہر ہے کہ ٹاپک ایسا ہے، جب ہم آپ کے علم میں ہے کہ جب حج کا بابرکت موقع آتا ہے تو بڑے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو استطاعت نہیں بھی رکھ پاتے اس کے باوجود بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپلائی کریں اور وہاں پر جا سکیں. اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمارا وہاں پر نہ جا پانا اور ابھی بھی اس سال یہاں سے ہو کے دیکھ پانا، اور ظاہر ہے کہ بڑا دل کڑتا ہے کہ ہم نہیں جا پا رہے، لیکن ایک خوشی ہے کہ چلو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کتنی بڑی ویک اپ کال ہے پوری امت مسلمہ کے لیے اور انسانوں کے لیے. دیکھیں مسلمانوں پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ کا اگر آپ وقت پڑھیں تو 6 سال تک وہ زیارت نہیں کر سکے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن جب نکلے تب بھی زیارت نہیں کر سکے. پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا تھا ان کا جانے کا، اگرچہ وہ کانٹیکٹ سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن تڑپ کی بات کریں تو وہ اس وقت بھی موجود تھی. تو اس وقت اسی تڑپ اور کیفیت سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کہ وہ نہیں جا سکتی وہاں پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ فینومینا ہے ہمارے آس پاس ہوتا ہے، اس میں ایک چیز کاز ہے ایک ایفیکٹ ہے، لیکن اس کے درمیان مسلمان کا عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم کام کرتا ہے، یعنی ول آف اللہ المائٹی، اور جو اللہ کا حکم ہے. تو ہم دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں مولا تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب بھی تیرے اختیار میں ہے، تو تو ایسا کرم فرما کہ راستہ نکلے اور ان مشکل سے ہم باہر آ سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ویک اپ کال اس انداز سے بھی ہے کہ اب اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے کہ وہ ایسا کرم فرمائے کہ اس مصیبت سے ہم باہر آ جائیں. الہی آمین. اچھا علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تو روز اپنے شو کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے صدا کرتے ہیں، لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را فزیکل ڈسٹینس رکھیں، کوشش کریں SOPs پہ عمل درآمد کریں، اور ساتھ میں لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ویکسین لگوائیں. اب آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی لوگوں سے اپیل کریں تاکہ ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے چھٹکارا ملے اور اگلے سال ہم سب جائیں، ہم حج بھی کریں اور اپنے آقا علیہ السلام کی زیارت کو بھی جائیں. دیکھیں ظاہری اسباب کرنا بھی مسلمان کے عمل میں شامل ہے، اور انسان کا جو رویہ ہے اس کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے. تو حکومتی اقدامات جو لیے جا رہے ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر لیے جا رہے ہیں، تو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اس کو رسپونڈ کریں، پازیٹیولی رسپونڈ کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ زن کی طرف، گمان کی طرف یا اسپیکولیشنز کی طرف جائیں، آپ حقیقی علم کی طرف جائیں. تو حقیقی علم آپ کو ملنا چاہیے، وہاں سے اگر آپ کو بات ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کو ریئل نالج پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اسپیکولیشنز کی طرف. اچھا ایک اور چیز کہ یہ وقوف عرفہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اگلا سفر عازمین کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کے دن کی عبادت میں بالخصوص وقوف عرفہ ہے، اور آج ہی کا دن ہے کہ جب مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا جائے گا، وہ سماعت کریں گے، اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ادا پڑھیں گے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک یہیں پر رہیں گے، اور غروب آفتاب تک دعاؤں میں وقت گزرے گا. غروب آفتاب کے فوراً بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ادا کریں گے، اور پھر رات میں وہاں پر پڑاؤ کریں گے، قیام کریں گے، اور پوری رات ذکر و اذکار میں گزرے گی، اور اگلے دن کے لیے رمی جمرات کے لیے کنکر جمع. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور امید ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے بہت حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے، اور اپنے جو ظاہر ہے کہ گناہوں کی سے مغفرت طلب کریں گے، معافی طلب کریں گے، استغفار کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی بالکل جی. کل کا روزہ ضرور رکھیے گا، جب دعا کیجیے گا تو دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا، پورے پاکستانیوں کو، پورے امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور کیونکہ بڑی عید آنے والی اور وقت بہت زیادہ کم رہ گیا، اور شہریوں کی جانب سے قربانی کے جانوروں کی تلاش اور منڈی میں سودے ہونے کی رفتار بھی اب کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے. گزشتہ روز اگر دیکھا جائے تو عید سے پہلے آخری ویکنڈ تھا، اور آخری ویکنڈ پہ ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈیوں کا رخ کیا، لیکن شہری بڑے پریشان تھے کہ اتنا مہنگا جانور کیا کریں گے لوگ. بالکل جی، بہت ریٹس کافی ہائی تھے، لیکن میں بھی گیا اور میں نے جا کے جو ہے وہ اپنی پسند کا جانور بالآخر حاصل کر لیا. زبردست. جناب چلیں اس کا مطلب ہے کراچی کی منڈی میں تھوڑی بہت صورتحال بہتر تھی. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ پشاور میں کیا صورتحال ہے، کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے شہزاد محمود، جبکہ
कोयटा की सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे अब्दुल्ला मगसी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले पेशावर का रुख करते हैं, शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, ये बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पेशावर में मवेशी मंडियों के हवाले से? देखिए, सूरत हाल यही है कि तकरीबन कमोबेश जो शहर के मज़ाफ़ात है वहाँ पर बड़ी मंडियाँ भी सज चुकी है और छोटी मंडियाँ भी जो है वो सज चुकी है। अगर सबसे पहले जो व्यापारी है उनके हवाले से अगर बात की जाए तो व्यापारियों का कहना है कि कुछ मुकामी सतह पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो जानवर उन्होंने ख़रीदे हैं तो उसके मुताबिक जो है वो उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा है। वो अपना रोना रो रहे हैं कि हमें मुनाफा कम मिल रहा है। दूसरी जानिब अगर ख़रीदारों की अगर बात की जाए तो हर ख़रीदार के मुंह पे यही अल्फाज है कि गुज़श्ता साल जो जानवर इन्होंने 1 लाख रुपए में ख़रीदा था, अब उसकी कीमत 1,20,000 से लेकर 25,000 और 30,000 रुपए में बताई जा रही है। ताहम जो व्यापारी है उनका ये कहना है कि जानवरों की देखभाल, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और जो मंडी के अखराजात हैं उनको कुल मिलाकर हमारे पास मुनाफा जो है वो बहुत ही कम बचता है। आज की अगर बात की जाए तो सबसे अहम पहलू यह है कि आज मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, गर्मी नहीं है और यही वजह है कि मंडियों में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत रश जो है वो आज खासा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस मंडी में हम मौजूद हैं, ये पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका है फ़कीर कले, वहाँ पर ये मंडी सजाई गई अच्छा है। शहजाद, ये तो चले, अब ये तो बात हो गई ना अरेंजमेंट्स वगैरह की। अब जरा सीधा सीधा रेट बताएं कि कम से कम में अगर बकरा खरीदना हो, सपोज आप खरीदने गए हैं यहाँ पर बकरा, तो कितने का आपको मिल जाएगा? और अगर आपने बैल खरीदना है अपनी जेब के हिसाब से तो कितने का यहाँ पर अवेलेबल होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो अपने लिए एक बकरा खरीद लिया था तकरीबन 3 हफ्ते कबल 27,000 रुपए पे, जो कि इंतहाई मुनासिब था। अब बात रह गई है बड़े जानवर की। तो बड़े जानवर की अगर बात की जाए तो अगर आपने मुनासिब जानवर लेना है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए तो कम से कम है। अगर इससे ज़्यादा फिर आपने ख़रीदना है तो फिर तो यकीनन 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक जो जानवर है वो यहाँ पर दस्तयाब है। जिस मंडी में हम मौजूद है यहाँ पर अच्छे जानवर की कीमत जो है वो तकरीबन 1,30,000 रुपए तक है, जो कि अच्छा जानवर है। और ये अच्छे जानवर में आपकी मुराद बैल है, गाय है या बकरा है? बैल और गाय बड़ा जानवर, छोटा जानवर तो जो है वो उसकी कीमत जो है वो यकीनन कदरे कम है। तमाम बड़े जो जानवर है उनकी कीमत 1,30,000। 1,30,000 भी आप फिर भी बड़ी कम बता रहे हैं। लाहौर में तो 1,30,000 का अच्छे बकरा मिल रहा है, इतनी वहाँ पे मुश्किल हुई है। मक्सी साहब दूसरी जाने वो बकरे संभाल रहे हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कोयटा में क्या सूरत हाल है। मक्सी साहब, आप ये पकड़ के खड़े हुए बकरे को या इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं इस टाइम एयरपोर्ट रोड के मरकज़ी जो इस टाइम मंडी है वहाँ पे मौजूद रहा। यहाँ पे मुझे तंग कर रहा है तो इस हवाले से उसको साइड पे कर रहा था। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो महंगाई की जो सूरत हाल है वो कदरे ज़्यादा है। जो बैल में इस टाइम 30 से 40 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है इस साल। तो इस हवाले से ईद कुर्बान के लिए यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और शहरियों की कोशिश कर रहे हैं शहरी की कोई अच्छा सा जानवर ख़रीदें। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील करने के लिए बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब कोई बकरे ख़रीदे जा रहे हैं तो कहीं पे बैल में हिस्सा डाला जा रहा है, बैल ख़रीदा जा रहा है। तो ये बताएं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो आपको कीमतों से मुतमईन नज़र आ रहे हैं? अगर यहाँ पे कोई भी शख्स 30 या 40 हज़ार लेके चला जाए तो क्या उसको अच्छा बकरा मिल जाएगा खरीदने? बिल्कुल, ये मसला ये है कि पिछले साल से इस साल जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजूहात हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो माल आता था इस साल वहाँ से कदर कम जो मवेशी और जानवर जो आए हैं बहुत कम आए हैं। और ज़्यादातर जो हमारा हमसाया ममालिक है ईरान, वहाँ पे स्मगलिंग ज़्यादा हुई है जानवरों की, जिसकी वजह से भी काफ़ी महंगाई नज़र आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक छोटा सा बकरा है उस पर भी हाथ रखे वो। लेकिन अब्दुल्ला, कहा यह जा रहा था कि इस दफा जो बॉर्डर है वो बंद है तो उस वजह से इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन आप बता रहे हैं कि फिर भी स्मगलिंग हुई है। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान का बॉर्डर तो वैसे ही बंद है। वहाँ से बकरे और दीगर बड़े जानवर जो है ना काफ़ी मिकदार में आते थे, काफ़ी तादाद में आते थे, जिसकी वजह से इस साल वो नहीं आ सके बॉर्डर की बंदिश के बायस। और ईरान में जो स्मगलिंग है उससे कबल ही 1 महीना 1.5 कबल ही
हो चुका है। वो चोर रास्तों से भी निकाल के ले जाते हैं बकरे वगैरह, तो दीगर जानवर, तो काफ़ी स्मगलिंग हुई है, तो जिसकी वजह से जो है ना महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बेचने वाले हैं वो भी काफ़ी रो रहे हैं कि उनका यही कहना है कि वो इस साल महंगा जानवर लाए हैं तो सस्ता तो बेचने से रहे। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि छोटे से बकरे पे हाथ रखेंगे 35 से ऊपर की बात कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा है। अब तकरीबन 25 से 80 हज़ार के करीब आप एक बकरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बड़े तो ज्यादा काफी रेट्स आप महंगाई बता हुई रहे है। हैं। कोयटा छोटे में इतने जानवर में भी- महंगे जो हैं वो बकरे मिल रहे हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो बड़े जानवरों की बात हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कोयटा में मौजूद थे। और पेशावर में क्या सूरत हाल है, वहाँ की मवेशी मंडी में मौजूद थे हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद। और आप खुद बड़े देख रेट लीजिए, आए हैं जी। बहुत रेट आए हैं। ये तो यहाँ के पेशावर, हम कोयटा की बात कर रहे थे, अगर हम लाहौर की बात करें, अगर हम कराची की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि अब एक मिडिल क्लास इंसान जो है हाँ। वो तो अब उसको तो शायद हिस्से डालने पड़े बकरे में, क्योंकि नहीं। बकरे की प्राइस भी इतनी बढ़ गई है। नहीं, आप जिस तरह से बात करें, आप मुझे लगता है कि आप इसकी इजाज़त दिलवा के रहेंगी, लेकिन चक्कर ये है कि हर चीज़ के रेट बहुत हाई हैं। हाँ। आप बकरे का रेट जाके पूछें हाँ। तो वो कहते हैं जी, मैंने जाके कल रेट पूछे ना, मैंने कहा ये कितने का है, कितने में कितने, मैंने इशारा करके कहा कि कितने का है, कहता है ये 70,000 का। मैंने कहा जोड़ी, कहते उसने मुझे यूं घूर के देखा ना, उसने कहा एक। हाँ। अच्छा, उसके अंदर बहुत आप किस तरीके से, अगर आप सादा से लिबास में गए, कितने किलो इसमें मुझे गोश्त मुझे होगा मुझे निकले वैसे 35 का मिला है। लेकिन कितने मिल गया किलो इसमें क्या, finally। कितना अगर गोश्त वाला निकलेगा तो कितना तकरीबन वैसे? मेरे ख्याल में 16 से 18 किलो के दरमियान अगर उसमें से निकले तो इतना और उसका उसमें रेट। 35 मगर जी। किसी ने शायद तगड़ा बकरा लेना हो, यानी कि जिसमें से वो एक्सपेक्ट भी करे कि जी 30-40 किलो निकले, तो गोश्त सिर्फ गोश्त की मैं बात वो कर तो रही हूँ। फिर जनाब, वो तो कैसे ही- तकरीबन 65 से 70 के दरमियान मिलेगा, लेकिन बहुत रेट्स हाई हैं। अच्छा, ये वही बकरे हैं जो कि आम दिनों में आप जाके लें, अगर आपको सदके के लिए हाँ। बकरा चाहिए हो तो ये बकरे आपको 8 से लेके 15,000 के दरमियान इजीली मिल जाते हैं। अच्छे किस बकरे size के आपको मिल बकरे? जाते हैं ओके। और उनकी कटाई भी इतनी महंगी नहीं होती, उनको ज़िबा करवाने की भी इतनी कॉस्ट नहीं होती। पता अशफाक, this is अब the तो ये है reason। कि 3-3, 4-4, पता नहीं, अब इस दफ़ा के रेट भी मैंने मालूम नहीं किया अभी। दिस इज़ द रीज़न। बहुत सारे लोगों से जिनसे बात हुई वो ये कह रहे थे कि जी हम ईद कुर्बान से एक दिन पहले जाके ही देखेंगे, और बहुत सारे लोग बेचारे इस बार कह रहे थे जी हम चाहते हैं कि मच्छी कुर्बानी करें, तो इसलिए लोग कह रहे थे कि हम शायद ईद रात पे जाके बकरा ले लें हाँ। और फिर अगले दिन, क्योंकि उस वक्त ही ऐसा होता है कि जो प्राइसेस कम हुए थे। अभी जो कह रहे थे ना व्यापारी रो रहे जी। हैं, तो व्यापारियों को भी पता होना चाहिए कि व्यापारियों ने भी बहुत ज्यादा ही प्राइसेस लगा दिए हैं, तो उनको भी यहाँ पे मैं देखना वही कह रहा हूँ ना चाहिए। कि अच्छा, इसके अंदर ये कि जो बड़ी मंडियां हैं हाँ। वहां पर रश बहुत ज्यादा है और वहां पर रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सबको लगता है कि लोग वहीं पे आएंगे। तो बिल्कुल। लिहाजा एक Facility तरीकाकार भी भी ये है वहाँ कि पर, अपने आसपास भी आप जो छोटी मंडियां लगी हुई हैं, बकरा पीढ़ियां हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हाँ। उम्मीद है आपको मुनासिब मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। चले जी, और ईद कुर्बान के करीब आती है, हम दिख रहे हैं कि पेशावर के शहरियों ने जो सीखें हैं, पेशावर के खैर पूरे मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन पेशावर में खुसूसी तौर पे सीखें, अंगीठियाँ, जो छुरी चाकू होते हैं, ये खरीदने के लिए बाजार का रुख कर लिया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे उस्मान अली रेती बाजार में मौजूद है। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी उस्मान। जी, इस वक्त मैं पेशावर के रीति बाज़ार में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है और जहाँ पर लोग कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर ईद के दिन जब वो कुर्बानी करते हैं तो उसके लिए भी औज़ार जो है वो लाजमी है, और उसके लिए जो पेशावर के शहरी है वो इस बाज़ार का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। हर किस्म की अंगीठियाँ, छोटी बड़ी, ये ग्रिलें हैं और ये सीखें हैं, ये छोटी बड़ी सीखें हैं, सब हर किस्म की सीख मिलती है। और इसकी रेट क्या है, क्या इसका भी इजाफा हुआ है? ये 300 रुपये किलो है अंगीठी, और ये जो सीखें हैं ना 200 रुपये दर्जन है, और ये ग्रिल है, इसके मुख्तलिफ रेट है, 300, 400, 500 तक। गाहक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, और दुकानदार भी यही कह रहा था कि पिछले साल की निस्बत 20% जो है उसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गीटी है जहाँ पर आप इसको पहले क्वेले पर यहाँ पर इसको करता था, लेकिन अब इसके लिए गैस का भी नया जो आया है वो गैस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सीख भी देख सकते हैं, ये सीख जो है ये भी है यहाँ पर, और इसके साथ साथ छुरी और जो कुल्हाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये पेशावर का मशहूर बाज़ार है और यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए और जो आप खाना पकाते हैं तो वो सारा सामान इस बाज़ार में आपको दस्तयाब है। जी चले जी, उस्मान अली हमें बता रहे थे कि प्राइसेस भी देखें ना, प्राइसेस भी थोड़ी बहुत अभी चेंज होंगी पूरे मुल्क में। इन तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ गए क्योंकि इनका सीज़न है और फिर डिमांड एंड सप्लाई वाली बात हो जाती है। अब आगे और इम्पोर्टेंट खबर है जो शेयर करें। जी बिल्कुल, खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से नेपाली हम मनसब को ऐवान से एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान नेपाल से खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मुंतज़िर है
पाकिस्तान नेपाली हुकूमत से दो तरफा मामलात पर काम जारी रखेगा। जी, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नेपाली हम मनसब को ऐवान से एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान नेपाल से खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मुंतज़िर है। पाकिस्तान नेपाली हुकूमत से दो तरफा मामलात पर काम जारी रखेगा। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और मवेशियों में जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ जाएं और अब आपको हम लिए चलते हैं कराची की मवेशी मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के नाम से कहलाती है और ये सोहराब गोट पर वाक़े है। और क्या वहाँ पर सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, अफजल परवेज़ बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफजल परवेज़ बताइएगा, सुहाना मौसम है और आपके आसपास जानवर भी मौजूद हैं, क्या निर्ख हैं आज के? जी अशफाक मदिया, अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त जो ख़रीदारी है वो अरूज पर है। मौसम बहुत सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म चल रही हैं। शहरी परेशान हाल है क्योंकि ईद कुर्बा जो है बिल्कुल करीब है, एक रोज़ बाकी है, मुकाबला सख्त है। देखा जाए तो इस वक्त जो ख़रीदार हैं वो परेशान हाल नज़र आते हैं। जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जो जानवर है उनकी जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ताहम देखा जाए तो मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत खूबसूरत तरीन 2 से 3 जानवर जो खड़े, इनके रेट भी जानते हैं कि क्या रेट है इनके। ये बताइएगा, ये जो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत जानवर है और तगड़ा भी लग रहा है, क्या रेट चल रहे हैं इसके? इसके भाई वैसे तो हम तो 4.5 मांगते हैं, लेकिन ये जो हमारी खरीदी है 4.5, वो एक के दो के दोनों के 4.5 लाख मांगते हैं। अच्छा। और हमारी खरीदी दोनों की है 4 लाख की। अभी खर्चा किराया ये भी होता है, तो वो भी हमारे ये बोलते हैं 4 लाख 4.25 लाख, इतने भी तो हम नहीं दे सकते। 4 लाख के एक और है, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है अशफाक, इसके बारे में मालूम करते हैं क्योंकि खरीदारी जो परेशान हाल है वो कहते हैं कि जो 4.5 लाख 5 लाख उसकी कीमत बताई जाती है, जबकि उनकी कुव्वत खरीद जो है 80,000 90,000 है। अच्छा, इनके क्या रेट है? ये भी बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, इनके भी क्या 4.5 5? हाँ, 4.5 5 तक आ जाएंगे तो फिर दे देंगे। हमारा वैसे 4.5 लाख की खरीदी है, वो किराए भाड़े ये जो खर्चे होते हैं वो तो हम इसमें जोड़ते ही नहीं है। अच्छा अफसर, ये बताइएगा, ये भी जो दोनों जोड़ों की, अगर ये एक बैल की कीमत ही बता रहे हैं, जोड़े की कीमत जो है वो 4 सवा 4 लाख बता रहे हैं, तो ये और बाबा किराए का भी जिक्र करें कि कहाँ से जानवर लेकर आ रहे हैं, जरा ये भी तो पूछें इनसे। अच्छा, ये बताइएगा जानवर कहाँ से आप लेके आते हैं, कौन से शहर के जानवर हैं, कौन से बताएं। हम ये पंजाब से लेकर आते हैं। कौन सा शहर है पंजाब? पंजाब, बहावलपुर, लाहौर से, वहाँ से लेकर आते हैं। हम सिंध में पालते हैं, पाल के बस कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, फिर हम इधर लेकर आते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता जितने के हम लेके आते हैं। रास्ते में कितनी फिटिंग होती है? चले, इतना महंगा जानवर तो है नहीं जो आप बता देते हैं कि भाई चलो माना वहाँ से लिया 4 4.5 लाख का जानवर, इतनी तो इसकी वैल्यू नहीं है। नहीं ना, तो 5,000 एक बजट होता है रास्ते का, और इधर उतने का पूरा राशन है, भूसा है, खल्ले, चोकर है, 10,000 रुपए खाता है, बहुत सारा खर्चा है, वो भी नहीं साबित। जी बिल्कुल, अगर अशफाक देखा जाए तो यहाँ जो मालिकान है जानवरों के वो तो यकीनन तौर पे अपने जो जानवरों की कीमत है वो तो हाई बताते हैं, क्योंकि तो रास्ते में जो उनको जरा मुश्किलात आती ये है, जो इतनी बैलों लागत के नहीं रेट तो लगती। आपने बता दिए, बकरों का क्या हाल है वो आपने पूछा? अगर अभी नहीं पूछ पाए तो इसके अलावा वैसे आपने पूछा किसी से आज के रेट क्या हैं? अशफाक, अगर बकरों की रेट की अगर हम बात करें तो वो इससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक बकरे की कीमत 1,20,000 1,30,000 बताते हैं तो वो भी 80,000 रुपये से कम का बकरा नहीं है। और उसकी अगर देखा जाए तो 30 किलो का 35 किलो का बकरा अभी भी शहरियों को जो है 70,000 और 65,000 के दरमियान में मिल रहा है। बकरों की कीमतें जो यहाँ के गाय गए हैं उनकी कीमतों से ज़्यादा महंगी हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अफसर परवेज, नुमाइंदा कराची, हमारे साथ है। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद है, जहां के रेट्स आपके सामने है कि जो अच्छे से अच्छा बकरा अगर आपने लेना हो तो पहले 1,20,000 उसका बताते हैं, फिर कहीं मामला जाके गल बद गई है कंसेशन में जनाब 80,000 में बात खत्म होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जनाब कोई लाख रुपए हो जेब में
اونلی دین آپ مویشی منڈیوں کا رخ کریں, کیونکہ ہزاروں سے تو بات نکل چکی ہوئی جناب, بالکل آپ کے ہاتھ سے باہر. مطلب وہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ایک بیل کیا 10, مجھے لگتا ہے 10,000 ثابت کھا جاتا ہوگا. مطلب ویسے جی اس کو 2-5 ہزار کے پنجاب سے لے کے آئے ہیں تو پیسے بہت لگ گئے, 4.5 لاکھ روپے. ارے بھائی مذاق ہے یار. مطلب اچھا لاہور کا نام بھی لے گیا نا کہ لاہور سے لے کر آئے ہیں. لاہور سے شہر سے لائے ہوں گے. لاہور سے لائے. چلے جی, لاہور سے لاتے تو کچھ اور ہی لاتے. بالکل جی, لاہور سے کیا لاتے جو کھانے پہ لاہوری بدنام ہے. پتہ نہیں جی. خیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ مویشی منڈیوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے. جو لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اور جا کے خریدنا چاہ رہے ہیں قربانی کا جانور, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ صرف اور صرف ایک دن رہ گیا ہے. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن کم ہوتے جاتے ہیں پرائسز سم ہاؤ نا وہ اس میں نیگوشیشنز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اب تو نیگوشیبل ہی نہیں لگ رہا کوئی. اصل میں جب پہلے ہی بارش کا فیکٹر بھی ہوتا تھا کہ بارش ہوگی ریٹ گر جائیں گے, بارش ہوتی ہے تب بھی ریٹ نہیں گر رہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو دور سے لائے ہیں تو ان کو واپس لے جانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے بھی وہ کم ریٹس پہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ آخری رات قربانی سے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چلیں جی, کل جو مویشی منڈیوں میں صورتحال رہے گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ کل کا کیا جو بھی سینیریو ہوگا. اب آپ کو بتائیں جناب کہ ملک بھر کی مارکیٹ میں ویسے جو بکرے کا گوشت ہے وہ 1500 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے. ایسے میں 1000 روپے کلو کے حساب سے بکرا ملنا کسی بھی نعمت سے کم نہیں. ویسے کتنا مشکل ہے نا یہ سوچنا بھی, ہے نا. بالکل 1300-1400 روپے فی کلو جو ہے وہ بکرے کا گوشت ملتا ہے. اور چنیوٹ میں عید قرباں ہوئی آسان کیونکہ یہاں 1000 روپے کلو کے حساب سے بکرے فروخت ہو رہے ہیں. اور 1000 روپے کلو کے حساب سے بکرا فروخت ہے. واو. تو جناب امیر امن چمن اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہے ان کی رپورٹ میں, دیکھیے. اچھا جی, تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی جو کہ ہماری صحت سے متعلق ہے اور گزشتہ 2 سال سے ہماری صحت کا دشمن بنا ہوا ہے. وہ ہے جناب کووڈ کیسز کا معاملہ ہے. اور کورونا کیسز کے بعد جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں ویسے ہی اس کی بھی لہریں, ایک لہر آتی ہے نقصان کرتی ہے, پھر وہ ڈل ہوتی ہے, ڈم ہوتی ہے, چلی جاتی ہے, فیڈ کر جاتی ہے, اس کے بعد ایک اور نئی لہر بھی آ جاتی ہے. بالکل جی. اور کووڈ کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کراچی اور گلگت میں مثبت کیسز کی شرح زیادہ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کراچی میں مثبت رپورٹ ہونے والے کیسز میں منتخب 90 نمونوں کا جائزہ لیا گیا, جس میں سے 83 مریضوں میں کرونا کی بھارتی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. اور لاہور میں بھی 85 نمونوں میں سے 56 میں, اب آپ پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنٹیج 50 سے بھی کہیں زیادہ ہے, آلموسٹ 70-80% جو ہے اس میں کرونا کی بھارتی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. اور اس حوالے سے صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار دیگر اقسام کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسین کروایا ہوا ہے, کل میں نصرت سحر عباسی کا بھی دیکھ رہی تھی, ان کا سٹیٹس بھی دیکھ رہی تھی, تو ان کو بھی کووڈ ہوا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا جسٹ بیکاز میں نے ویکسین کروائی ہوئی تھی, میرے پورے خاندان نے ویکسین کروائی ہوئی تھی, اس لیے ہم سیویرٹی سے بچے ہوئے, لیکن ابھی ہماری حالت بری ہے. خدا نہ خواستہ ویکسین نہ کروائی ہوتی تو کیا صورتحال ہوتی. بالکل, ویکسینیشن آپ کو اس چیز سے بچاتی ہے اور آپ کو ویکسین کروانی چاہیے کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. اور آگے عید ہے, عید کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھ پاتے اور ظاہر ہے قربانی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کے عمل ایک ایسا ہوتا ہے, پھر ملنا ملانا ہوتا ہے, گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے, لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں جب آپ ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے تو پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم بات کر لیتے ہیں اس معاملے پر. ڈاکٹر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب یونیورسٹی میں جو ٹیسٹنگ لیب ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہاں پر تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ یہ کیسز آن دا رائز اور یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, آپ کی اسسمنٹ اس حوالے سے کیا رہی ہے کہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے کیسز کراچی میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے, اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ ڈیلٹا یا کوئی اور ویریئنٹ ہے, یا کیسے پتہ چلایا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. ڈیلٹا ویریئنٹ کی ہم نے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ یہ ٹرانسمیشن اس کی شروع ہو گئی ہے, اور اب اس کے بارے میں وقتی طور پہ تو نمبرز میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی یہ پورا جو ویو ہے یہ پینڈیمک یہ اوور کم کر لے گا. میجورٹی اس کے ڈیلٹا ویریئنٹ ہی کے ہوں گے. تو وقتی طور پہ تو ہم پی سی آر کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, جو اسپیسیفک پرائمرز ہیں جس کے ذریعے اس کو ہم تشخیص کر لیتے ہیں.
لیکن وہ 1-2 ہفتے بعد ہر دوسرا شخص جو ہوگا وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے ہی افیکٹ ہوگا, اور 60-70 بلکہ 90% کیسز اس وقت یو کے میں جو نئے کیسز آ رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. تو سیم سچویشن پھر پاکستان میں بھی ہوگی, جو نئے کیسز آئیں گے وہ اس میں اکثریت جو ہے بائی ڈیفالٹ ڈیلٹا ویریئنٹ کی ہوگی, کیونکہ پچھلے جو ویریئنٹس ہیں وہ اتنے تیزی سے نہیں پھیل رہے تھے جتنا یہ ویریئنٹ پھیل رہا ہے. اور ٹیسٹ آپ پھر کریں نہ کریں اس سے قطع نظر یہ میجورٹی جو کیسز ہوں گے یہ ود ان ویک ٹائم یہ 60-70 سے لے کے 90% تک کیسز تو یہ ڈاکٹر صاحب ڈیلٹا یہ کتنی ویریئنٹ خوفناک سچویشن ہو سکتی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں, اور کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس میں تو کیپیسٹی بھی زیادہ ہے کہ زیادہ جلدی پھیلتا ہے, اور ابھی جتنے نمونے چاہے ہم نے لاہور سے حاصل کیوں, کراچی سے حاصل کیوں, 80% جو کیسز ہیں اس میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. جی, اس کی نقصان یہ ہے کہ یہ میجورٹی کیسز جو ہے نا یہ ہاسپٹلائز مطلب ہاسپٹل تک جانے کے لیے یہ آئیڈیل ہوں گے, مطلب زیادہ تر لوگ ہاسپٹلائز ہوں گے جس کی وجہ سے ہاسپٹل پہ بہت زیادہ پریشر بڑھنے والا ہے. تو اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو پیشنٹ اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگائی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور ان کو لازمی طور پر آکسیجن اور ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ ہمارا پریشر جو ہے نا ہاسپٹلس پہ اور آئی سی یوز پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ ابھی بھی میجورٹی کے لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے. صرف تقریباً 2.5 کروڑ تک لوگوں نے ویکسین لگائی ہے, جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے. صحیح جی, ویکسین بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب ویکسین, کیونکہ آگے کوئی سولوشن اور نظر نہیں آ رہا. موسم کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں. ملک کے بیشتر شہروں میں بارشوں کا ایک اور اسپیل برسنے کے لیے تیار, اور محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. اور جناب بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. کراچی میں بھی بوندا باندی متوقع ہے, اور اسی صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سردار سرفراز ہیں جو کہ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں. اچھا یہ بتائیے گا سردار صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, کیا اس سال بھی یہ جو بارشیں ہیں یہ معمول سے زیادہ ہوں گی جیسے کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے, یا نارمل ہوگا؟ اچھا چلیں سردار صاحب کو ہم لائن پہ لینے کی کوشش کریں. ظاہر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت سی چیزوں پہ ہوتے ہیں. تو اور خیر اتفاق اسپیشلی جو پچھلے سال کی بارشیں تھیں وہ بہت زیادہ خوفناک بارشیں تھیں. پچھلے سال کی بارشوں نے جو طوفان مچایا تھا, پچھلے سال کی بارشیں اب بھی اہلیان کراچی کو ہارن کرتی ہیں, کیونکہ جو انفراسٹرکچر تھا کراچی کا وہ جس طریقے سے ایکسپوز ہوا وہ نہایت ہی خوفناک چیز تھی. خیر ڈائریکٹر میٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز صاحب, ان کو ایک بار پھر سے شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ اس سال بھی کیا بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی؟ تیسرے ہفتے میں ہم نے ایک آؤٹ لک ایشو کی تھی پی ایم ڈی نے, تو اس کے مطابق معمول سے زیادہ ہی ہیں, خاص کر سندھ اور بشمول کراچی اور پھر نارتھ پنجاب میں, ان 2 علاقوں میں, اور پھر ایسٹ بلوچستان میں. تو یہاں پر معمول سے زیادہ کا ہی کہا گیا تھا. تو دیکھیں یہ سیزن کے آخر میں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن جو شروع کی اسیسمنٹ تھی اس میں یہی تھا کہ معمول سے زیادہ ہیں ان ایریاز میں. اور یہ بارش کا سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے, کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تیز بارش ہوگی؟ جی میں تو جو اسپیل ہو چکا 15 اور 16 کو, ایک 12 کو بھی ہلکا سا ہوا تھا, تو اس میں فی الحال یہی تھا. آگے دیکھیں 24-25 کو امکان ہے مزید. کراچی میں عید کے دن جو ہیں اس میں کوئی زیادہ تیز بارش نہیں ہے, عید سکون سے گزرے گی یہاں پر. البتہ شمال میں یعنی اوپر لاہور, اسلام آباد, ایبٹ آباد, پشاور, ان سب ایریاز میں, گجرانوالا, سیالکوٹ, جہلم, ان سب ایریاز میں بہت تیز بارش ہوگی. آج سے بلکہ گزشتہ رات سے ایک اسپیل شروع ہوا ہے, تو وہ پھیلتے پھیلتے 2 سے 3 دن پہ پورے نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب تک پھیل جائے گا. تو اس کے نتیجے میں وہاں کافی تیز بارشیں ہیں, اور کئی علاقوں میں, کشمیر کے کچھ علاقوں میں تو بڑی طوفانی بارش کا بھی خدشہ ہے. اور یہ جو اسپیل ہے وہ 2 سے 3 سے 4 دن تک رہے گا, یعنی یہ 22-23 تک رہے گا. اور سندھ اور کراچی میں پھر اگلا اسپیل امکان ہے کہ 24-25 کو کچھ دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب, موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اور موسم جو ہے وہ سہانا تو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی سڑکوں کو اور انفراسٹرکچر کو بھی بچانا ہے. بالکل جی, یہاں پر ہمیں چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम ज़रा बात करेंगे क्योंकि अब आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन तो जो तकारीर हम देख रहे हैं, कल स्पेसिफिकली हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उससे खिताब भी किया। और साथ में इस्लामाबाद में जो ड्रॉप सीन हुआ है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी को अगवा कर लिया गया था, फिर उनको तशद्दुद किया गया, उसके बाद जो टीमें वहाँ पर रवाना हुई जिन्होंने इनसे पूछगछ की तो वो कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दे सकी, वो मुतमिन नहीं कर सकी। और दूसरा अशफाक, आप खुद ये बताएं कि कितनी सोच के भी और सुनने में भी अजीब बात लगती है कि जी एक सफ़ीर की बेटी जो है वो इस्लामाबाद में टैक्सी में सफ़र कर रही है और एक नहीं दो टैक्सीज बदल रही हैं, तो ये बड़ी अजीब सी वहाँ पर बात लगती है। और दूसरी बात ये कि अब स्पेसिफिकली हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं से जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया से, और साथ में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिला वजह की ऐसी कहानियाँ गढ़ के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करने की बात की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का ड्रामा फ्लॉप होने पर अशरफ गनी ने सफ़ीर और अमले को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सफ़ीर की बेटी के अकेले पैदल और टैक्सियों पर सफ़र करने पर सवालात उठने लगे। तफ्तीशी टीम के सवालात के जवाब भी नहीं दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट 25 जुलाई को डाले जाएंगे। तहरीक इंसाफ का भिंबर और मीरपुर में भरपूर सियासी शो। नून लीग ने बाग और ढीकोट में सियासी मैदान सजाए। मॉनसून सीजन के साथ ही वबाई अमराज भी सर उठाने लगे। जुकाम, मलेरिया, डेंगू और हैजा सर उठाने लगे। माहिरीन के मुताबिक एहतियात के साथ साथ लहसुन, अदरक, पुदीने और मेथी दाने का इस्तेमाल बढ़ा दें। जी जनाब, तो टॉप स्टोरीज तो खत्म हो गई, लेकिन एक अहम तरीन मामला जिस पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी बात हो रही है और बहुत तस्करा हो रहा है, सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी ये मामला जो है बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है, वो है अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का मामला। और अगवा के हवाले से बात की जा रही थी और उसके बाद फिर मामला कुछ और निकला। कैपिटल से किसी हम ऐसे देखें कि सफ़ीर की एम्बेसडर की बेटी का अगवा होना वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने कैप्चर किए रखा। लेकिन उसके बाद क्योंकि बार बार कोशिश की जा रही थी, एक पिक्चर हमने देखा कि सामने आई जिसमें खातून थी जिन पे तशद्दुद हुआ होता, कहा जा रहा था कि जी ये पिक्चर है जनाब अफगान सफ़ीर की बेटी की, लेकिन बाद में पता चला कि वो खबर गलत थी, वो तस्वीर नहीं थी। जो तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं अफगान सफ़ीर की बेटी, फिर कहा गया कि ठीक है अगर तशद्दुद भी हुआ तो एटलीस्ट आप सामने तो आए और आप पूरा बयान तो जमा कराएं। तो पहले तो काफ़ी गुरेजा थी, लेकिन बाद में जब जवाबात भी देना शुरू किए तो समहाउ कहीं मुतमईन नहीं कर पाई। बिल्कुल, उनसे सवाल पूछे गए कि कई सवाल पूछे गए और दामन कोह के हवाले से बात की गई कि वहाँ पर कैसे गई, फिर उसके बाद अकेले निकलकर इस तरह से सफ़र करना। ऑब्वियसली कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सवालात होते हैं और उसके हवाले से काफ़ी अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन ऐसे में आपका अकेले तन्हा सफ़र करना और फिर आपके मोबाइल की लोकेशन को ऑन करना, फिर उसके बाद आपका डेटा डिलीट हो जाना, फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वैसी नहीं है जैसे कि दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल जी। और हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, कि लड़की के अगवा का मामला एक साजिश है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। टैक्सी ड्राइवर हमारे पास आ गए हैं। मेन मसला ये है कि ये बता नहीं रहे कि रावलपिंडी से ये किस चीज़ पर आई, बस ये केस रह गया। और बाकी वो जो खड्डा मार्केट से कहते हैं मुझे मारा, वो ड्राइवर सब हमारे पास आए, वो कहता नहीं मैं छोड़ के आया हूँ। दामने को से जो F9 पार्क लेके गया उसको इसने 500 रुपए भी दिए उस टैक्सी ड्राइवर को। एक फुटेज हमें मिल जाए शाम को, हम पूरी कोशिश करें कि ये कैंट प्लाजा से किस चीज पर वापस आई इस्लामाबाद। दैट इज द केस। उसने जो हमें पहले कहती थी फोन खो गया, फोन दिया उसको सारा डिलीट किया हुआ है, लेकिन उसने इंटरनेट यूज किया दामने को में भी और F9 पार्क में। सूरत हाल जो है हमने कौम के सामने रख दी है, हमें बेइज्जती की जा रही है सारी दुनिया में, हमें सोशल मीडिया में बदनाम किया जा रहा है जब कोई बड़ा वाकया होता है। अब ये हमारी JCC थी तो इन्होंने दासू डैम कर दिया, जब पैटफ था तो इन्होंने वो मॉडल टाउन का वाकया, जोर टाउन का वाकया कर दिया। अब हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने ये ड्रामा रचा दिया। तो ये सारी चीजें प्लान के साथ हो रही हैं। पाकिस्तान को बदनामी की साजिश है और रॉ मुलव्वस है और इसकी डेटें बड़ी स्पेशल हैं और चीन के लोग सुबह वापस जा रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन को सराहा है और वजारत दाखिला की हॉस्पिटैलिटी को सराहा है।
चलें जी, इसी पर मजीद हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब इस वक्त सुबह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर शाकिर साहब, सर ये फरमाइएगा कि किसी भी चीज़ की ऑब्वियसली टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी वाक़या अगर हो रहा है तो उसके आस पास खत्ते में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका उस वाक़े की वजह से उन पर मनफी असर पड़ सकता है। तो ये जो वाक़या पेश आया है, इसकी टाइमिंग कैसी आप देख रहे हैं? इसकी टाइमिंग सी असल इशू है, जैसे कि आप वज़ीर दाखिला का भी शॉर्ट सुनवा रहे थे। मामला ये है कि पाकिस्तान जो है उसको प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है और डिक्टेशन की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान काबू नहीं आ रहा। यही हमने ताशकंद में देखा। वहाँ पे भी कुछ वज़राए ख़ारजा ने ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कॉरिडोर की बात होनी थी उसमें इंडिया का ख़ास तौर पे जिक्र किया कि जी इंडिया तक होनी चाहिए। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये हमारे ही दोस्त ममालिक थे। तो इसके साथ आप इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कल का स्टेटमेंट देख लें, जिसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम फैटफ में पाकिस्तान को डाल रहे हैं, डाला हुआ है और उसको हम नहीं निकलने दे रहे। पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है उसका, पॉलिटिकल टूल के तौर पे। तो यही चीज़ अफ़गानिस्तान के मामले में है। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और तो कोई बन नहीं पड़ा और ये एक ड्रामा रचाया गया, जबकि तमाम सफारती हलके और सफारतकार जानते हैं कि तसव्वुर ही नहीं है कि किसी सफ़ीर की बेटी वो इस तरीके से टैक्सियों में घूमे फिरे। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों के स्पेशल विंग्स हैं जो 100% नज़र रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा तो रखता ही रखता है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे 100% नज़र रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या मूवमेंट है। तो इन्होंने तो अपने फ़ोन भी तब्दील किए। और मुझे जो लगता है अभी तक इत्तलात हैं वो यही है, इन्वेस्टिगेशन जब आएगी। और ये बता दूं कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट पहले 2 घंटों में सबमिट कर दी थी कि ये असल सिचुएशन है। उसके बाद वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया गया और वज़ीर आज़म ने फिर वज़ीर दाखिला को बाकायदा तौर पे कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और FIR दर्ज की गई। तो ये सारी चीज़ें इल्म में हैं। तो ये किसी गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्वस थी खातून और उसी तरह का काम कर रही थी। आपको याद होगा कि 71 से पहले जब 71 की प्लानिंग की जा रही थी तो उस वक्त भी एक जहाज़ अगवा किया गया था ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद की जा सके। ये उसी तरह का स्क्रिप्टेड सा काम है और इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि पब्लिक भी हो जाएंगी कि इन्होंने क्या किया, कहाँ से गईं और किन गैर सफारती सरगर्मियों में ये खातून मुलव्वस थी। अच्छा साबिर साहब, एक तरफ हम देखें अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला दुनिया के सामने है, उसके बाद अफगानिस्तान जिस तरीके से भारत से अपनी टाइज मजबूत करने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के सामने। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहा है, ये अगवा का ड्रॉप सीन हमारे सामने है। और फिर अशरफ गनी साहब ये ऐलान कर देते कि सफारत खाने से हम तमाम तरफ अपना अमला वापस बुला लेंगे। ये कौन सी आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं अशरफ गनी? ये इसीलिए कि अगली जो अबूरी सेटअप तैयार होना है। दोहा में इस वक्त अहम मीटिंग हो रही है जिसमें अब्दुल्ला गए हुए हैं और बाकी अफ़गान तालिबान गए हुए हैं। फिर उससे पहले जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं हैबतुल्ला, उन्होंने वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दे दी है कि हम भी चाहते हैं पॉलिटिकली हल, लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे हम। तो अब ये इस्लामाबाद में जो होनी थी, इस्लामाबाद को डिफ्यूज़ करने के लिए, डीवैल्यू करने के लिए, डिस्ग्रेस करने के लिए ये एक नया ड्रामा रचाया गया ताकि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बंद हों और ये चैप्टर क्लोज़ हो जाए और फिर हमें कहा जाए कि हम सिर्फ अफ़गान तालिबान के क़यादत से राब्ते में हैं या गुलबदीन हिकमत यार और दीगर से। लेकिन तो मसला ये है साबिर शाकिर साहब कि इस वक्त समझिए। अगर हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करें तो इस वक्त जो सबसे कम स्टेक रह गया है वो रह गया अफगान गवर्नमेंट का, जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं। उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब तो कुछ अरसे बाद खदशात यही हैं कि काबुल भी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा जब ये मुकम्मल तौर पर अमरीकी सेटअप यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा मुल्क जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा मुल्क जो चाहता है कि आपके यहाँ अमन बहाल हो, उसके साथ ये ताल्लुक, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? देखें, 2 लूज़र हैं इसके अशफाक। एक अफ़गान गवर्नमेंट है, यानी कि गनी साहब हैं, अशरफ गनी, वो लूज़र हैं। ये जो अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा है, पीस एग्रीमेंट हुआ, और दूसरा है इंडिया। इसके अलावा कोई लूज़र नहीं है। बाकी तो सारे अब्दुल्ला बहुत खुश हैं। इनके अंदर जो रिफ्ट है वो भी आप जहन में रखिएगा कि जब सदारती इलेक्शन हुआ था तो दोनों ने ओथ लिया था, दोनों सदर बन गए थे। एक ने, अशरफ गनी ने
صدارتی محل میں لیا تھا، تو دوسری بلڈنگ میں عبداللہ نے بھی صدارتی صدر کے طور پہ حلف لیا تھا. پھر امریکنز آئے اور انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا اور پاور شیئرنگ کی. تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں. اس لیے اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں ایسی قوتوں کے جو کہ جن کے جو ایگریمنٹ کر چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور افغان طالبان کی سیاسی حیثیت تسلیم کر چکے ہیں، ملٹری تسلیم کر چکے ہیں. جب یہ سب کر چکے ہیں اور CIA کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق کابل جو ہے وہ کسی وقت بھی افغان طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے. صحیح. اچھا صابر صاحب، ابھی یہ کتنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ افغانستان میں جو سفارتکار جو موجود ہے، جن کا سفارتی عملہ ہے، اس سے پہلے کہ واپس افغانستان فرار ہو، اس سے پہلے بے نقاب کیا جائے کہ کیا کچھ کیا گیا ہے اور یہ جو ڈراپ سنگ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل میں بتا چکا ہوں کہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی 2 گھنٹوں میں سارا کچا چٹا کھل گیا تھا انٹیلیجنس اداروں نے، اور یہ سب سفارتکاروں کو پتہ ہے. یہ صرف پاکستان اسلام آباد میں نہیں، ہر ملک میں سفارتکاروں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایسے ممالک جن کے ساتھ آپ کی مخاصمت ہو ان کو تو بہت زیادہ مانیٹر کیا جاتا ہے. اور یہاں تک جو اسٹیٹ ہے وہ میزبان ملک، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سفارتکار کو موومنٹ سے روک دے. اور ہمارے یہاں ہوا امریکنز تک کو روکا گیا ہے، برٹش کو روکا گیا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی بے وقوفانہ قسم کی بات ہے. جس نے بھی یہ ڈرامہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ انتہائی امیچور تھا جس نے یہ سارا کھیل کھیلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود. ظاہر ہے کہ افغان پیس پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ پورے خطے کا ہم اس کے ساتھ جڑا ہے. 20 سال سے وہاں پر جنگ جاری رہی اور اس جنگ کا سب سے بڑا خمیازہ پاکستان نے بھگتا. اس کی قیمت ہم نے ادا کی. 140 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہمارے ملک میں دہشت گردی پروان چڑھی اور کس طریقے سے ہمیں نشانہ بنایا گیا. ابھی بھی ہم کتنے افغان ریفیوجیز کو جو یہاں پہ ہم نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں جو ہے وہ چھید بھی کرتے ہیں. اگر ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو امریکی انخلا کے بعد جو افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس میں طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. 15 اضلاع میں لڑائی ہو رہی ہے. افغان حکام کا مزید 136 طالبان مارنے کا دعویٰ بھی ہے، اور طالبان سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ غیر ملکیوں پر انحصار کی بجائے ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے. جی بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ پیش قدمی کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی تصفیے کے حامی ہیں. جنگ کے خاتمے کے لیے فوری حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب گزشتہ روز افغان حکومت اور طالبان میں پھر دوحہ میں بات چیت کا سلسلہ جناب شروع کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے. اور ترجمان طالبان سہیل شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب چاہیں پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا کنسرننگ ہے افغان گورنمنٹ کے لیے اور اس کے لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے افغانستان میں جو پرانے وار لارڈز تھے ان سے بات کریں گے، ان کے ذریعے آپ آ کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑو، کیونکہ ان کے اپنے فوجی تو ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ افغان فوجیوں کے حوالے سے یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کئی طالبان کے ساتھ اپنی ان کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی ان کو جو ان کی وفاداری ہے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اندرونی معاملات جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، جو انٹرا ڈائلاگ ہیں وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ، اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لودھی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ امریکہ کے افغانستان کے نکلنے کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ کتنی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں؟ انٹرا افغان ڈائلاگ تو صاف ظاہر ہے کہ کامیاب ہوگا، تبھی جا کے افغانستان میں امن آئے گا اور افغانستان ترقی کی راہ پر چلے گا. لیکن انٹرا افغان ڈائلاگ سے مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف افغان طالبان اور افغان حکومت کے مابین جو بات چیت ہے اس کو انٹرا افغان ڈائلاگ کہتے ہیں. یہ انٹرا افغان ڈائلاگ کا ایک سٹینڈ ہے. انٹرا افغان ڈائلاگ پہلے بہت ہو چکے ہیں، جب امریکن یہاں موجود تھے تب بھی ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ماسکو میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے 2 بڑے اجتماع ہو چکے ہیں. پاکستان میں بہت آپس میں بات چیت ہو چکی ہے. تو یہ جو باقی لوگ ہیں جیسے عبداللہ ہے، ازبکس ہیں اور ترکمین ہیں، یہ سارے مل کر ہزارت ہیں، یہ بات چیت بہت پہلے سے ہو رہی ہے. تو یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ کو صرف لمٹ کر دینا، محدود کر دینا کہ یہ صرف افغان یا اشرف غنی کے ساتھ جو بات چیت ہے یہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہا ہے
اور سوائے اس کے کہ جو سٹال ہو رہا ہے وہ اشرف غنی اور افغان طالبان کی جو بات چیت ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، وہ بے نتیجہ ہو رہی ہے. لیکن میری اپنی دانست میں اور بہت سے لوگوں سے افغان طالبان بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے روس کا چکر بھی لگایا، چائنا کا چکر بھی لگایا، ایران کا بھی لگایا، پاکستان میں بھی کوئی بات چیت قائم کر رہے تھے. تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر ان کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے، ویسے جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ افغان حکومت ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے سنجیدہ ہے؟ میری سمجھ کے مطابق امریکہ، انڈیا اور افغان حکومت ان کے انٹرسٹ الائنڈ ہے، یہ اکٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ را اور این ڈی ایس کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے سی آئی اے بھی ضرور کر رہی ہوگی. تو جتنا امریکہ انٹرسٹڈ ہے امن میں، جتنا ہندوستان انٹرسٹڈ ہے امن میں، اتنا ہی اشرف غنی انٹرسٹڈ ہے. تو جس کا جواب یہ بنتا ہے کہ نہیں انٹرسٹڈ وہ افغانستان میں امن میں، اور لہٰذا وہ ڈائلاگ ایک بہانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے چیز کو لمبا کھینچنے کا اور التوا میں ڈالنے کا. ایک اچھا لوگ صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ نہایت ہی کشیدہ ہیں، دوسری جانب دیکھنے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو افغانی سفیر کی بیٹی کے اغوا کا جو ڈراپ سن ہوا ہے اور اس کے بعد جو الزامات مسلسل لگائے جا رہے ہیں پاکستان پر، ان الزامات کا مقصد کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ڈائلاگ کے کسی نتیجہ پر پہنچنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لہذا جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو وہ کسی پڑوسی کا وہ نام لگائیں گے. اور شروع سے پاکستان پر تو بہت زیادہ الزامات افغان حکومت لگاتار لگا رہی ہے. امراللہ صالح جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انٹیلیجنس کے چیف بھی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. لیکن میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کیوں جا کے پھر انہی سے بات کرتے ہیں. وہ آپ کو دھتکارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہی پالیسی ہم نے امریکہ کے ساتھ رکھی کافی دیر تک. اگر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر امریکہ نے بھی اپنا تیور بدلے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم اور بات چیت کریں گے، تعلقات رکھیں گے. آپ اپنا طریقہ بدلیے افغان حکومت کے ساتھ. تو جنرل صاحب موقف آ گیا افغان حکومت کا کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے اور ان کے جو ان کے مفادات ہیں وہ کس کے ساتھ الائنڈ ہیں. طالبان یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس تنازع کا ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں، ہم پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، لیکن ہم سیاسی حل چاہتے ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے حل چاہتے ہیں. اس بیان کی اہمیت کتنی ہے؟ دیکھیں جی انہوں نے تو بہت کچھ کہا ہے. یہ تو بارہا کہا ہے کہ وہ سیاسی حل چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ہماری پرائرٹی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ سیاسی حل ہو، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر ہم دوسرے حل کی طرف جائیں گے. اور میرا خیال ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو دنیا کے ذہنوں میں تھیں وہ کلیئر کی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، مل کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، سب کی مشاورت سے اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو خدشات ہیں کہ خواتین کام نہیں کر پائیں گی اور بچیاں سکول نہیں کا، یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے. صحیح، بہت شکریہ جی. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ فیٹف کے حوالے سے بھارت کی جانب سے جو ڈائلاگ سامنے آ رہے تھے، جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ آپ کے سامنے، اور اس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی ہے. یہ کہنا ہے حماد اظہر کا. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں کہ بھارت ایف اے ٹی ایف کا تکنیکی معاملہ سیاسی بنا کر خراب کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ہماری پیش رفت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جلد ہی ہم اپنے دونوں ایکشن پلان مکمل کر لیں گے. تو یہ حماد اظہر کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ہم اپنے جو پلان ہے اس کو مکمل کر لیں گے، جو ایکشن پلان ہے. اور بھارت کی وزارت خارجہ نے بھی اپنے پاکستان کا جو موقف ہے اس کی تصدیق کر دی ہے. اور ایک بار ہم ذرا پھر سے بات کریں گے کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ کراچی میں جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے کیونکہ اب آگے عید بھی قریب ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے اس حوالے سے اسپیشل ٹاسک فورس جو تشکیل دی ہے اس کی اہم میٹنگ بھی ہونی ہے. اور اب یہ دیکھیں گے کہ آگے کی صورتحال کیا ہوگی. قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس وقت سندھ کی اور اسپیسیفکلی کراچی کی سچویشن وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سومرو صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سومرو صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو کووڈ کے کیسز ہیں وہ بڑھنے لگ گئے ہیں، اسپیسیفکلی کراچی میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں. کرنٹلی آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن
الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت پرسنٹیج جو ہے ان ٹرمز آف پازیٹیوٹی وہ بہت زیادہ ہے، اور یقیناً اس کی آبویس ریزنس میں تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی سوشل موبلٹی ہم نے دی ہے اس کا جو ہے وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ایس او پیز فالو کرنا چھوڑ دی ہیں، اور پلس ظاہر ہے جو آپ کے جتنی عید کی وجہ سے جتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آپ کے کاروبار بزنسز کھلے ہوئے ہیں، اور اس بزنس کھلے ہوئے جو ہم نے جس کرائٹیریا کے تحت کھولے تھے کہ آپ ویکسینیٹڈ لوگوں اپنا اسٹاف ویکسین کروائیں گے، اپنی جو آپ کے پاس آئے گا اس کے لیے ایک سرٹن ہم نے ایس او پی رکھی تھی، وہ یہ کہ آپ ایک سرٹن نمبر آف پیپل کو آپ اندر چھوڑیں گے، اس کے بعد دوسری جو ہے وہ لوگ، لیکن اس میں کہیں پر بھی کسی قسم کی فالو جو ہے وہ نہ تاجر برادری کر رہی ہے نہ لوگ کر رہے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت سب سے زیادہ میجر اسپریڈ ہے کل کی رپورٹ کے مطابق +80 to 90% جو ہمارے پاس ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، وہ جس نارملی کال انڈین ویریئنٹ، تو وہ اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. جب اس کی ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک تو اسپریڈ زیادہ ہو گیا، اور دوسرا جو نقصان ہمیں آگے چل کے جو ہمیں پریشانی ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی ہماری ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ سیچوریٹ ہو رہی ہے. اچھا، تو قاسم صاحب آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان پہ تو ہم بھی بات کر رہے ہیں، اور اوور آل یہ بڑا کنسرننگ ہے. آپ چونکہ حکومت کا حصہ ہیں اور آپ بڑے اس بارے میں ووکل بھی رہے ہیں، اب یہ بتائیں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بات ہے سر دیکھیں، ایسے تو عوام سمجھنے والے نہیں ہیں، سنبھلنے والے بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ جو آپ کی بات ہے نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے مثال ہم نے جو ہماری لاسٹ ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ یہ جو ہماری بزنس ایکٹیویٹیز ہیں یا ہمارے جو پرٹیکولرلی جو سپر اسپریڈرز ہیں وہ اس وقت شادی ہالز بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ 100-200 لوگوں کو انٹرٹین کریں، انڈور میں بھی اور آؤٹ ڈور میں بھی. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں لوگ وہاں آ جاتے ہیں، اور پلس وہاں بوفے کا سسٹم ہے، اور پلس کوئی ایس او پیز وہاں فالو نہیں ہوتی، کسی کو ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. وہ ایک ایسی پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے. تو اب ہم نے یہ اس وقت بھی ہم نے لاسٹ پریویس میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا، لیکن پھر ایشو یہ آیا کہ شادی ہالوں نے بہت زیادہ بکنگ کی ہوئی ہیں، پلس بزنس کاروبار والے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ احتجاج کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے لیبر کو کوئی چیز بتا دیجیے گا، مزید کوئی سخت لاک ڈاؤن کرنے آپ جا رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں ہم نے آج ایک آدھ دن کے اندر آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ اس پہ ایک ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہونی ہے آنریبل سی ایم کے ساتھ. تو اس میں ہم ڈیسیشن ہم نے اپنے ایز پر دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے پروپوزل یہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی یہ آگے جو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ایک آدھ دن چھٹی کا بھی اضافہ کر دیں، اور پلس جو ہے وہ ہم ان کے دوران تاکہ اس ویرینٹ کے اسپریڈ کو جتنا روکنا چاہتی ہے حکومت، اور جتنی حکومت اس وقت سیریس بھی نظر آ رہی ہے، تو اللہ کرے جناب ایسا ہی. جی قاسم سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو صورتحال ہے کراچی کی، نہ صرف کراچی کی، پورے پاکستان کی بہت زیادہ مخدوش ہو چکی ہے کووڈ کو لے کے، کیونکہ جو ڈیلٹا ویرینٹ نے جس طریقے سے شفاق اٹیک کیا ہے، ہاں اس کی ریزن ہے کہ پیپل آر گوئنگ انٹو دی مارکیٹس اور خریداری بھی کر رہے ہیں، جانور بھی خرید رہے ہیں، اس میں آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. ماسک مجھے نہیں دکھائی دیا، مطلب میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا NCOC جی میں گیا مارکیٹ میں، وہاں پر کوئی ماسک نہیں تھا، کوئی اویئرنیس نہیں تھی، اور اب بھی وہی سننے کو مل رہا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کورونا وائرس یہ، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کریں کہ لوگوں کو یقین آئے کووڈ پہ، اس کے بعد ڈیلٹا ویرینٹ پہ، اس کے بعد پھر وہ جا کے ویکسین لگوائیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش کے حوالے سے بات کریں گے. اسرائیلی کمپنی کی سازش بے نقاب ہوئی ہے. ہیکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے سماجی کارکنوں، صحافیوں، سیاستدانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور اسرائیلی کمپنی NSO گروپس کا سرویلنس سافٹ ویئر جو ہے جس کو پیگاسس کہتے ہیں، یہ سافٹ ویئر آمرانہ حکومتوں کو فروخت کیا گیا، جس کے ذریعے 50,000 سے زائد موبائل فون نمبرز جو ہیں یہ ہیک کیے گئے. جی بالکل، اور جن لوگوں کے نمبرز ہیک کیے گئے ہیں جناب، ان میں سیاسی شخصیات ہیں، سماجی کارکن ہیں، صحافی شامل ہیں، اور برطانوی اخبار گارڈین سمیت 16 کمپنیز کی مشترکہ تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کی فہرست میں 180 CNN، فائنینشیل ٹائمز سمیت مختلف اداروں کے صحافی بھی شامل ہیں، جبکہ کیبنٹ کے وزراء اور وزراء اعظم بھی شامل ہیں. آنے والے دنوں میں متاثرہ افراد کی فہرست جاری کی جائے گی، اور 2016 سے
یہ جو سائبر قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں اسرائیل کی جانب سے. بالکل جی, اور اسرائیلی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ سافٹ ویئر دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, تاہم حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. متاثرین میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جن کا جرائم یا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس رپورٹ کے مطابق سافٹ ویئر کے ذریعے جمہوریت پسند حکومتوں کو کرپشن کی چھان بین کرنے والے صحافیوں اور حکومتی ناقدین اور اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو پیگاسس ہے, مطلب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ کا آئی فون ہے, لوگوں کو لگتا ہے جی آئی فون میں کوئی آپ کا, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ خراب ہو گیا, آئی فون میں وائرس آ گیا, تو آئی فون اسی لیے بڑا پروٹیکٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جو پیگاسس ہے, آپ نے اگر فرض کریں آپ نے واٹس ایپ کے اشفاق, واٹس ایپ, آپ نے آئی فون, اور اس کے علاوہ آپ نے 2 اور جو کہ چیٹ والی اپلیکیشنز ہیں, وہ آپ جیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس مینیپولیشن کے تھرو یہ جو پیگاسس ہے یہ آپ کے فون کے اندر آ جاتا ہے, اور یہ اتنا کلوزلی آپ کو مانیٹر کرتا ہے کہ آپ جو گاڑی چلا رہے ہوں گے وہ گاڑی, جس سپیڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے وہ سپیڈ بھی, اور جس سڑک سے آپ گزر کے جا رہے ہوں گے وہ سپیڈ, ایک ایک چیز کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہے یہ پیگاسس. اور جناب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کر کام کیا گیا, بہت سے لوگوں کو اس کے اندر ظاہر ہے کہ شکار بنایا گیا, ہو سکتا ہے کہ نمبر بھی یہ بڑھ کر کہیں زیادہ تک پہنچ جائے. اچھا, یہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آئی فون اور خاص طور پر یہ بڑے انکرپٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر اپلیکیشنز وغیرہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی, اور خاص طور پر وائی فائی کے ذریعے بھی آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. آپ جو اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ پرمیشنز دیتے ہیں کہ جناب آپ کا مائکرو فون یوز ہو سکتا ہے, آپ کا جناب کیمرہ یوز ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے جناب اپنے فون میں اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنا ہوں گی. اور خاص طور پر جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. بالکل جی, اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, آہستہ آہستہ جیسے جیسے بہت ساری چیزیں اس حوالے سے جو اہم انکشافات ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب بات کرنی ہے ہمیں کرکٹ کے حوالے سے. ہمیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو T20 میچز جو ہو رہے تھے, جس پہ مسلسل کہہ رہے تھے جی T20 میچ تو پاکستان کا فارمیٹ ہے, یہ تو حلوہ ہے ہماری ٹیم کا, کیونکہ پہلا میچ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم جیت گئی, تو ہم نے اخذ کیا کہ جی دوسرا میچ ہے وہ بھی ہم جیت جائیں گے, چلو ون ڈے میں ہار گئے, T20 میں جیت جائیں گے. اور لوگ یہ کہہ رہے تھے, ہم نے شعیب اختر کو بھی سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اگر یہ بھی میچ جیت جاتے تو اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں, کیونکہ یہ تو ہمارا فارمیٹ ہے. لیکن کل جو اس سے نہیں لگا, یہ ہمارا فارمیٹ بھائی اصل میں چیز کرنے کا معاملہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ پہلے میچ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے, 200 کا ہنسا انہوں نے عبور کر دیا تھا, اور پھر پاکستان نے ان کو شکست دی, لیکن پاکستان کی بیٹنگ چلی تھی اس وقت اور پاکستان نے اس کو کنٹین کیا تھا. آج کے میچ میں یہ ہوا کہ جیسے ہم 2 لوگوں کو مرد بحران سمجھتے ہیں, ایک جناب بابر اعظم کو, دوسرا جناب رضوان کو. تو رضوان اور بابر اعظم جب چلتے ہیں تو ہم اسکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کسی حد تک, اور بابر جناب صرف 22 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے, اور رضوان نے جناب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سچویشن کیا رہی, 37 رن رضوان نے بنائے. تو اب سوچئے کہ جب یہ دونوں نہیں چلے تو پھر اس کے بعد اور ان کے مسلم بولرز کتنے اچھے تھے. آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ کی جانب سے جو ان کے مسلم بولرز تھے, جو ان کے مسلم پلیئرز تھے, جو شروع کی کافی زیادہ وکٹیں تو دیکھا جائے نا تو ان مسلم بولرز نے لی, انہوں نے وہ وکٹیں لی. لیکن یہاں پہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو پتہ ہے جس جہاں پہ یہ ہو رہا تھا, جس اسٹیڈیم میں, لیڈز میں ہے, لیڈز میں اگر دیکھا جائے بہت بڑی تعداد دیسیوں کی رہتی ہے, پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ رہتی ہے, لوگ وہاں پہ موجود تھے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے جن پاکستانی ٹیم کو بیک اپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ بڑا یہاں سے مایوس ہو کے گئے ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے کیونکہ کراؤڈ میں یہاں پہ مس کرتے ہیں نا کہ جی پاکستانی کراؤڈ آپ کو ہو تو آپ کو بیک اپ کرے, پھر زیادہ اچھا کھیلتے ہیں. لیکن وہاں پہ تو کراؤڈ کے مائلے بھی دیکھا ہم نے, پوزیشن کافی مشکل ہو گئی تھی. یہی تو افسوسناک سچویشن ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ موجود تھا, اس کے باوجود پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی, اور کسی کو کسی کے رول کا ہی نہیں پتا. اور ظاہر ہے کہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ہمیں پاکستانی ٹیم میں ایٹ ٹائمز یہ لیگ کرتا ہے. جب ایک پلیئر پرفارم کرے گا تو ہر کوئی آنے والا چھکا مار رہا ہوگا, اور جب کوئی ایک پلیئر آؤٹ ہو جائے گا یا کی پلیئر, مثال کے طور پر بابر اعظم کی اگر وکٹ گر گئی تو اس کے بعد جناب آپ بس تو چل میں آیا کی سچویشن ہوتی ہے. کل ہم دیکھا کہ پروفیسر صاحب بھی نا بہت پریشر میں کھیل رہے تھے, اور جیسے جیسے وہ پریشر میں کھیل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اور کھلاڑی جو ہیں ان کی ٹیم میں جو شمولیت ہے وہ کافی زیادہ کنفرم ہو جائے گی. لیکن جو صورتحال تھی کل کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. جو کرکٹ کے شائقین تھے they were very disappointed because they were expecting something really good from the team before عید, لیکن کل ایسا نہ ہو سکا. خیر کیونکہ ہم عید کی بات کریں تو عید کے دنوں میں مختلف انفیکشنز اور بیماریاں پھیلات میں ہم دیکھنے کی کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. کرونا جیسی وبا کی موجودگی میں مزید احتیاطی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کیا ہے اس حوالے سے بتائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور عید قرباں کے دنوں میں ویسے تو قربانی کرتے ہیں لوگ, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ایثار کا اور جذبہ ہوتا ہے, قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, گوشت کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ
ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ معاملہ ہے چیزوں کو جو آلائشیں ہوتی ہیں، جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ڈمپ کرنے کا معاملہ. اچھا، اس میں ایک کردار ہوتا ہے انتظامیہ کا اور گورنمنٹ کا، اور ایک کردار ہوتا ہے شہریوں کا. شہریوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیگ میں ڈال کے کسی صاف جگہ نہیں، قربانی جہاں پر کی ہے خون بھی وہیں پہ پڑا رہے گا، وہ بھی نہیں صاف ہوگا، اور سڑکوں کا اس کے لیے چناؤ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آلائشیں بھی وہیں اور آلائشیں باہر اس لیے پھینکیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی ہم نے بڑا جانور کیا، ہم نے چھوٹا جانور قربان کیا. تو ماشاءاللہ سے یہ تو لوگوں کی یہاں پر صورتحال ہے دماغی. اچھا، محکمہ بلدیات سندھ کے مطابق بارش کی پیشگوئی کی وجہ سے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں. تمام اضلاع کی حدود میں آلائشوں کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ادارہ باقاعدگی سے جمع کرتا رہے گا اور مختص کردہ 85 مقامات سے لینڈ فل سائٹس پر ہی منتقل بھی کیا جائے گا. لاہور کو زیرو ویسٹ کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے اور شہر بھر میں 119 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں 3000 سے زائد پک اپ ویسٹ کلیکشنز کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں. کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بارشیں بہت زیادہ تھیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی کووڈ بھی بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آلائشیں جو ہیں وہ لوگوں نے جگہ جگہ پھینکی ہوئی تھی. آگاہی مہم تو چلیے، لیکن کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں یہ جانیں گے ہمارے نمائندے چاند نواب سے. جی چاند نواب. جی بالکل، عید قربا جو ہے قریب گئی ہے. شہر میں جو ہے بلدیاتی نظام مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے جو عوام کی آگاہی کے لیے آلائشیں اٹھانے کے لیے بینر آویزہ کیے جاتے کہیں بھی شہر میں نظر نہیں آ رہے. تمام ضلع کورنگی، ملیر، سینٹرل، کیماڑی اور جس سے دیگر اضلاع ہیں وہاں ڈمپنگ پوائنٹ بنائے جاتے ہیں، خندقیں کھودی جاتی ہیں آلائشوں کو ٹھکانے کے لگانے کے لیے. سب سے بڑا ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے وہ آلائشیں جمع کی جاتی ہے کشمیر روڈ پہ بنایا جاتا ہے، ضلع کورنگی میں بنایا جاتا ہے، سینٹرل میں بنایا جاتا ہے، اورنگی میں بنایا جاتا ہے. نیا ضلع کیماڑی ہے وہاں بھی اب بنایا جائے گا. تقریباً 5000 سے زائد جو ہے وہ ڈمپر لیے جائیں گے جو آلائشوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. چونا پھینکا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی جو ہے ابھی تک خندقیں نہیں کھودی گئی ہیں، نہ شہر میں جو ہے بینر آویزہ کیے گئے تاکہ عوام کو آگاہی کی جا سکے کہ آلائشیں کہاں کہاں پھینکی جائے. سب سے زیادہ جو آلائشیں ٹھکانے لگائی جائیں گی وہ جام چاکرو ہے، جس کے لیے کرائے پہ ٹرک بھی حاصل کر لیے گئے، ڈمپر لوڈر تمام کرائے پہ حاصل کیے گئے. اجرت پہ جو کام کرتے ہیں مزدور ان کو بھی بلایا گیا ہے. لیکن سندھ سالڈ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ آدھے شہر کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی اس کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. میں اس وقت موجود ہوں ضلع کولنگی ملیر ندی میں، جہاں یہ پیچھے مٹی لگی ہوئی، یہاں پر خندق کھودی جائے گی، لیکن ابھی تک یہاں پر خندق نہیں کھودی گئی ہے. یہی حال ضلع ملیر، ضلع سینٹرل، ضلع اور دیگر علاقوں کے ہیں جہاں پر خندقیں کھودی جانی تھی، لیکن ابھی تک کوئی خندق نہیں کھودی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب کراچی کی صورتحال تو آپ نے جان لی. لاہور شہر میں کیا ارینجمنٹس ہیں اور کیا تیاریاں ہیں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، یہ جان لیتے ہیں. رافعہ حیدر ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سی ای او لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. السلام علیکم رافعہ، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا، یہ بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے کیونکہ کراچی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لاہور میں آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ جی تھینک یو شو میں انوائٹ کرنے کا شکریہ. یہ بالکل عید جو ہماری ہے پہلی ہوگی جس میں ہم بطور آپریشنل کمپنی اس پہ کام کر رہے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پورے لاہور کے لیے ورکنگ کرے گی. تو آلریڈی جو ہمارا ایک جامع پلان ہوتا ہے وہ آلریڈی ہم نے ان پلیس کر دیا ہوا ہے اور اس کی ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہوتے ہیں، ماحول دوست بیگز، وہ آلریڈی ہم نے ورک آؤٹ کر کے کیٹل مارکیٹس کے تھرو ہی انیشیٹ کر دیا تھا کہ وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے. جو بندہ جانور خرید کے لے کے جا رہے ہیں ان کو ادھر ہی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے یہ یو سی کیمپس ہیں 290 کے قریب جو کہ ہم نے ابھی پلیس اپ کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ کل سے ہمارے سٹارٹ آف ہو چکے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، اور وہ عید سے پہلے ڈیفینیٹلی 290 کے قریب ہمارے کیمپس ہوں گے جس کے تھرو ہم مزید یہ بیگز جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے. کچھ ایریاز میں ہم ڈور ٹو ڈور پروویژن بھی کرتے ہیں جہاں پہ آلریڈی کیونکہ جو 3000 پک اپس کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ہم پھر یوٹیلائز کرتے ہیں عید سے پہلے ڈور ٹو ڈور پروویژن کے لیے بھی. تو ہماری مشینری پروکیور ہونی تھی، جو مشینری آنی تھی وہ ہم نے سارا کچھ ان پلیس کر دیا ہوا ہے. ڈمپنگ سائٹس ہماری اسٹیبلشڈ ہیں، 119 پوائنٹس جو ہیں وہ. اچھا رافعہ، یہ تو آپ صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن ہم نے جیسے آج سے کچھ سالوں پہلے بھی لاہور کی سچویشن دیکھی ہے، جس میں جو آپ جن بیگز کی بات کریں تو وہ بیگز گھر گھر جا کے بھی تقسیم کیے گئے تھے. تو ابھی بھی لوگوں کو نہ کہیں یہ کنفیوژن ہے کہ اگر بیگز لینے ہیں تو بیگز کہاں سے ملیں گے. آپ نے کہا کہ سٹی کے مقامی مارکیٹس میں یہ اویلیبل ہوں گے. اس کو انشور کرنے کے لیے کیا آپ کریں گی کہ وہ اویلیبل ہوں، اور ساتھ میں ان کی پرائس کیا ہے، یا پھر یہ مفت بیگز مل رہے ہیں؟
जी, ये माहौलदोस्त बैग्स जो हैं वो फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने इस दफ़ा 15 लाख बैग्स जो लिए, उसके प्रीवियस ट्रेंड्स देख के कि कितनी कुर्बानी होती है लाहौर में, उसके हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से प्रोवाइड किए गए हैं। 3-4 इसके वेज होते हैं, बड़ी जिसमें पहला है आबादी कि के हमने लिए, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के लिए आपको लगता है कि जो 15 लाख है वो बैग्स की जो वो कम है, मतलब क्वांटिटी वो मुनासिब है? नहीं, ये देखें जी, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होता है। जितनी कुर्बानी पिछले सालों में देखी गई है उसके हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। पिछले साल में जिस तरह अगर 12 लाख था, इस दफ़ा हमने फिर उसको ऐड ऑन करके, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से थोड़ी कम जनरली हुई थी, तो इस दफ़ा हमें अंदेशा है कि ज़्यादा लोग मार्केट से ले रहे हैं जानवर वगैरह, तो उसके हिसाब से हमने प्रोविजन प्लेस किया है। और इसके तो साथ ये साथ हमारे मवेशी मंडियों के थ्रू भी प्रोवाइडेड होते हैं, यूसी कैंप्स के थ्रू होते हैं, डोर टू डोर प्रोविजन होती है, तीनों मोड्स में लोगों के पास प्रोवाइड होंगे। तो अभी जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा आप ये करने जा रही हैं, तो तैयारियां तो आपकी मुकम्मल हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए कंसर्निंग है, जो परेशान है कि हाँ जी ये चीज़ चैलेंजिंग हमारे लिए हो सकती है, वो क्या है? कि बारिश की फोरकास्ट है इस दफ़ा डेफिनेटली, लेकिन उसको ऑलरेडी हमने स्पेल इन कर दिया हुआ है कि वासा और दीगर इदारों के साथ हम लिएज़ॉन में हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स है, रेलवे का एरिया होता है, इन सारों के साथ हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली हुई है, तो वो प्री एम्प्टेड है। उसकी वर्क जो सारा कुछ ऑन ग्राउंड चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी वो हमने प्लेस इन कर दी हैं। शहरियों से हमारी ज़रूर गुजारिश होगी कि जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें और करीबी अपने यूसी कैंप से उसको लें। अगर उनको कोई दिक्कत उसमें पेश आती है तो हमारी हेल्पलाइन है 1139, उस पर ज़रूर रब्ता करें। अगर उनको सफाई का अमला मौजूद नहीं है या कोई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो 1139 पर ज़रूर रब्ता करें और हमें उसके बारे में चलिए राफे, ये चीज़ तो आपने बड़ी अच्छी में बता दी कि जो बैग्स जो तकसीम किए जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तकसीम किए जाएंगे, और इसके बाद जब इन बैग्स के अंदर जो भी अलाइशें हैं उनको जब डाल दिया जाएगा तो डोर टू डोर पिकअप भी होगा या फिर खुद शहरियों को जाके जो डंपिंग पॉइंट्स है खुद वहाँ पे फेंकना पड़ेंगी? देखिए, जो 119 पॉइंट्स है उधर तक तो हम लेके आएंगे। जो अपने करीबी कंटेनर्स हैं उसका यूटिलाइजेशन लोग ज़रूर करें या हमारे सफाई के अमले को उन लिफाफ में डाल के दें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद थी। 1139 जनाब है उन तमाम तो लाहौरियों के जो मैं देख रहे हैं और आपको लगे कि आपके एरिया में कहीं ना कहीं कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया आलाइशों को लेके, तो ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा और बहैसियत एक अच्छा शहरी कोशिश कीजिएगा कि अपने शहर को ईद वाले दिन बेहतर बनाएगा। ऑलरेडी बड़ी इन्फेक्शंस फैली होती हैं और कोविड भी है, ऊपर से लाइशें भी हो, तो सोचिए क्या सिचुएशन कॉन्गो भी, जाएगी। बहुत से मसाइल हैं। तो जनाब अब थोड़ा सा मूड आपका लाइट करने की कोशिश करते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी हवाले से एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर स्किल्स हैं, तो उसको कहा जाता है यार देखो यार कितना बड़ा ड्रामा है ये, कितना ड्रामेबाज है। मदिया भी अक्सर ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती रहती हैं। तो इस तरह से जनाब ये ड्रामेबाजी की जो सिफात हैं ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, अच्छा, बल्कि कुर्बानी का सीजन है। तो कुर्बानी के सीजन में ये जो बकरे बकरियां होते हैं, ये छोटे छोटे तो जब होते हैं तो बहुत शरारती होते हैं और उनको बहुत से ड्रामे आते हैं। तो एक ऐसे ही बकरे से आपको मिलवा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जनाब वो कितना ड्रामेबाज है और क्या उसकी हरकत है। अच्छा, ये आप देखिए बकरे को पकड़ने की कोशिश की जाती है जब उसको लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, तो ये वो ड्रामा करते हैं। जैसे माँ बाप नहीं बच्चों को, जब बच्चे को शरारतें कर रहे थे तो माँ बाप जैसे बच्चे को पकड़ते तो बच्चे फौरन ही ऐसे कहते ओह मुझे चक्कर आ गया, ये मुझे ये हो गया, मुझे गिर गया। और ये देखिए, ये देखिए, अच्छा एक्टिंग चेक बिल्कुल जमी बोझ। अच्छा, गर्दन उसकी हिलाओ तो गर्दन भी उसने बिल्कुल ऐसे ढलका लेता है कि जैसे बस गया, हाँ गया। अब आप सोचें, मतलब अशफाक, वो बकरा जो कि आप 80-90 हज़ार का लेकर आए हो, वो भी ऐसे उचकते खेलते हुए जब आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद वो जब ऐसे गिर के अपनी गर्दन बिल्कुल दूसरी तरफ जाने फेंक दे, तो मेरे साथ अगर वो गिरा ऐसे, नहीं नहीं, मेरे साथ अगर मेरे बकरे ने ऐसा किया, वो ऐसा गिरा, तो दूसरी साइड पे मैं पड़ा हूँगा। तो क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होता। प्यारे बकरो, ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा मजाक आपने हमारे साथ नहीं करना। बड़ी जेब में भी दर्द होता है और दिल में भी दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक एक बार फिर से। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात कर रहे हैं कि मानसून सीजन है, बारिश के स्पेल हो रहे हैं, एक स्पेल आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और आज हमने प्रोग्राम में प्रेडिक्शंस भी करवाई कि किस तरीके से आगे बारिशें हो सकती हैं। अब बारिश तो हो जाती है लेकिन उसके बाद कोई बीमारियां भी सर उठाती हैं। एक तो सीवरेज का पानी सर उठाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर
جو تعفن پھیلتا ہے وہ اپنی جگہ. اور بہت ساری ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جیسے بارش ہو تو ہم کوئی نہ کوئی باہر کے سموسے پکوڑے ایسی ضرور کوئی نہ کوئی چیز کھائیں جو کہ منع کی گئی ہوتی ہے کہ برسات کے موسم میں باہر سے برسات میں 3 کھائیں گے. بالکل ایسی چیزیں نہیں کھانی. کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں برسات کے سیزن میں, مانسون کے سیزن میں, اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر عظمیٰ حمید جو کہ جنرل فزیشین اسسٹنٹ پروفیسر ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ, آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو مانسون کا جو سیزن آ گیا ہے اس میں سب سے زیادہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کو لے کے آپ کے پاس بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں؟ مدیہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ڈائریا کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن مونسون جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پانی کا آپ نے بتایا کہ اتنی نکاسی پراپر نہیں ہے, پھر ہم لوگ گھروں کے اندر بالٹی وغیرہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے, اس کو پھینکتے نہیں ہے پراپر, تو اس میں مچھر ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی ڈینگی, ٹھیک ہے, پھر ملیریا اس میں آ جاتا ہے, یا چکن گونیا آ گیا, ہیپیٹائٹس اے, ٹائیفائڈ, اس طرح کے کیسز بہت زیادہ جو ہے ہمیں وہ مونسون سیزن کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, تو پھر آپ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے امراض ہیں جو آ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں, پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے, قربانی ہوگی, لوگوں کا کھانا پینا تعفن اس سے بھی پھیلے گا, باہر جو علائشیں وغیرہ کا جس پہ ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے, تو ایسے میں کیا کیا جائے, کیا دیکھیں ایسے میں تو یہ سب سے پہلے کہ جو اب بقرعید آ رہی ہے تو ہمیں پراپر اس کی پریکاشن لینی چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا پیٹ کتنی اجازت دیتا ہے, کیونکہ گوشت آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جتنا آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں, اس سے زیادہ آپ کھائیں گے تو دیکھیں پرابلم ہوگی. ہر چیز کو اگر ہم اعتدال کے اندر لیکن وہ ہمارے دماغ کا سیٹائٹی سینٹر ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کھاؤ کھاؤ, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا نا تو ہم چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے نہیں کہ ہم نے کھایا اور پھر ہمیں وومٹنگ, ڈائریا یا بدہضمی, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. لوگ اتنا کھا لیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں باڈی کو ضرورت کتنی ہے یا ہمیں کتنا کھانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مانسون کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں اسپیسیفکلی اپنا خیال اس لیے بھی رکھنا ہوتا ہے کہ جو پرانے فریکچرز ہیں, جو پرانی موچیں ہیں, جو جوڑوں کی جو درد ہے وہ دوبارہ سے مانسون کی سیزن میں جاگ جاتی ہیں, تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں مدیہ, یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں بارش ہو رہی ہے, بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیمپریچر لو ہو سکتا ہے جس میں امیونٹی آپ کی ڈاؤن کر سکتی ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹیمپریچر ویریشن کی وجہ سے جوائنٹ پین وغیرہ کیونکہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پرٹیکولرلی بارش کے اندر جو ہے کہ کوئی جوائنٹ کا پین دوبارہ سے ایگریویٹ کر جائے انٹل انلیس کہ کوئی ہمیں کوئی ایسا ایگریویٹنگ فیکٹر نہ ملے. صحیح, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ نے سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خدا را اپنا خیال رکھے گا, شاد رہیں, آباد رہیں, کورونا سے کوسوں دور رہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.